علامہ اقبال قلندر لاہوری محسن پاکستان عاشق رسول حکیم الامت علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں کہ یہ حکمت ملکوتی یہ علم لاہوتی، حرم کے درد کا درمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، یہ ذکر نیم شبی یہ مراقبے یہ سرور، تیری خودی کے نگہباں نہیں تو کچھ بھی نہیں، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، عجب نہیں کہ پریشان ہے گفتگو میری۔ اقبال فرماتے ہیں کہ یہ پریشانی والی بات نہیں ہے کہ جو گفتگو ہم لبیک والے کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یہ فسادی ہیں، یہ فتنے والے لوگ ہیں۔ تو اقبال کہتا ہے کہ یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے، جب بات دین کی ہو تو باطل کو تکلیف ضرور ہوتی ہے، لیکن اقبال کہتا ہے جب حق آتا ہے تو ظلمت ختم ہو جاتی ہے انشاءاللہ، اور ختم ہوگی انشاءاللہ۔ تحریک لبیک پاکستان الحمدللہ ہماری قیادت، ہمارے بڑے بالکل صحیح سمت پر جا رہے ہیں۔ ابھی علامہ صاحب نے بیان کیا کہ ہمارے بڑوں نے قربانیاں دیں تو آج آپ کا ایمان بچا ہوا ہے، اور یہی حقیقت ہے۔ جب حضرت علامہ عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ آپ کو ایک پولیس والے نے بڑی اکڑ کے ساتھ ہاتھ پیچھے باندھ کرنا، تو پتہ تو ہے ان وردی والوں کو تھوڑی اکڑ تو ہوتی ہے اپنی وردی کی، تو انہوں نے عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ کو کہا مولوی ہم نے سنا ہے کہ تو نے ساری زندگی تحریکیں چلائی ہیں، ساری زندگی تو تحریکیں چلاتا رہا ہے۔ تو نیازی صاحب نے اس کو تاریخی جواب دیا، عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ نیازی نے تحریکیں چلائی ہیں تو آج میرے سامنے وردی پہن کر کھڑا ہے، اگر نیازی تحریکیں نہ چلاتا نا تو کسی انگریز کے انارکلی بازار میں تو کتے نہلا رہا ہوتا۔ ہم رب کا شکر ادا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں امیر المجاہدین جیسی نعمت سے نوازا ہے، جنہوں نے فیض آباد میں جا کر ختم نبوت کا پہرا دیا ہے، حضور کی عزت پر پہرا دیا۔ اگر بابا جی نہ اٹھتے نہ جاتے تو آج ہر گلی میں مرزائیت عام ہوتی، آج یہاں عیسائی پاپ کٹھے ہوئے ہوتے۔ ویسے بھی مرزائی دن رات لگے ہوئے ہیں، وہ رکنے سے نہیں رک رہے، وہ جھوٹے نبی کے ماننے والے کہتے ہیں لوگ وہ دیکھو جی عمران خان اس نے جی اسلام و فوبیا کا بل پاس کرایا، وہ دیکھو جی اس نے ناموس رسالت پر بات کی۔ میں نے کہا تم سے ہمارا ایک سوال ہے، تم کہو اپنے لیڈر کو اور اپنی جماعت کو کہ وہ برسر عام ویڈیو بیان دیں کہ جو حضور کی ختم نبوت پر ایمان نہیں رکھتا، وہ چاہے مرزائی ہو یا مرزائیوں کے کفر میں شک کرنے والا ہو، چاہے حضور کو آخری نبی ماننے والا ہو لیکن قادیانیوں کو کافر نہ مانتا ہو، وہ دجال ہے، لعنتی ہے، کذاب ہے، جو اس کو کافر نہ سمجھے وہ بھی کافر ہے۔ تم اپنے لیڈروں کو کہے کہ بیان دیں گے، نواز شریف بھی یہ بیان دے، عمران خان بھی دے، زرداری بھی دے بیان۔ ہم سے سوال کیوں؟ اگر ہم جا کر کہیں عمران کے بارے میں بات کریں تو لوگ کہیں کہ جناب مولوی تسی اپنا کام کرو، وہ ایک جی انٹرنیشنل لیڈر ہے۔ ہم نواز کے بارے میں بات کرتے کہ تم اپنی بات کرو، وہ انٹرنیشنل لیڈر ہے۔ ہم کسی ڈاکٹر کو جا کر سمجھائیں کہ ڈاکٹر انجیکشن اس نبض میں نہ لگاؤ، ٹخنے میں لگاؤ، اس نبض میں نہ لگاؤ، جی گردن میں لگاؤ، ڈاکٹر کہے گا مولوی اپنا کام کرو، ڈاکٹری ہم نے سیکھی ہے، ہم نے کی ہے، MBBS ہم نے کی ہے، مولوی ہمیں ڈاکٹری نہ سمجھائیں۔ انجینئر کو جا کر کہیں کہ یہ انجینئرنگ ایسے نہیں کرنی، نقشہ ایسے بنانا ہے، انجینئر کہے گا بھئی اپنا کام کرو، تسی اور سانو سمجھاؤ گے۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں، کوئی چوڑا کمینہ ہمیں بھی دین نہ سمجھایا کرے، دین کے وارث ہم ہیں، ہمیں ہمارے بڑے بتا گئے ہیں، بابا جی صحیح طرح سمجھا گئے ہیں، بدلے کا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہیں بدلا جائے گا، قیامت تک حضور کا ہر فرمان چمکتا رہے گا۔ ہم نے حضور کے فرمان کو دیکھنا ہے، ہم نے کسی دنیا دار کمینے لیڈر کو نہیں دیکھنا، ہم نے حضور کو دیکھنا ہے کہ حضور نے کیا فرمایا ہے، حضور کا دین کیا کہتا ہے۔ ہم نے نہیں دیکھنا کہ عمران کیا کہتا ہے، نواز کیا کہتا ہے، زرداری کا۔ ہم ان کے علامہ اقبال کہتا ہے ممکن نہیں محکوم ہو آزاد کا ہم دوش، یہ بندہ افلاک وہ خواجہ افلاک۔ اقبال کہتا ہے یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا، ایک بندہ عمران خان کا غلام ہے اور ایک رسول اللہ کا غلام ہے۔ اقبال کہتا ہے یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اب یہ چلے ہیں جی سعد رضوی سے مقابلہ، بھئی تسی جواب او جی عمران خان ایک صاحب میں کہ عمران خان نال سعد رضوی دے مقابلہ ہی نہیں ہے، عمران خان دے سعد رضوی دے جتی دے خاک دے برابر بھی نہیں۔ ہاں حقیقت عمران خان کی جڑا دین دے پیرا نہیں دیندا وہ بھی نہیں ہے۔
اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کسی پیر کی قسم نہیں کھائی، کھائی ہو تو مجھے دکھاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کسی حاجی کی قسم نہیں کھائی، کھائی ہے تو دکھائے کوئی مجھے۔ اللہ نے کسی نمازی کی قسم رب نے نہیں کھائی، کسی تسبیح پڑھنے والے کی اللہ نے قرآن میں قسم نہیں کھائی۔ اللہ نے قرآن میں قسم مجاہد کی، اور جس گھوڑے پر مجاہد بیٹھ جائے رب نے اس گھوڑے کی بھی قسم کھائی ہے۔ اب قسم تو کسی اور کی ہے ہی نہیں، قسم تو اس کی ہے جو دین کے لیے میدان عمل میں ہو۔ کہتے ہیں جناب دیکھو آپ لوگوں پر پرچے ہوتے ہیں، آپ لوگوں پہ تکلیفیں آتی ہیں، رب آپ کا بھی وہی ہے ہمارا بھی وہی ہے، تو ساڑھے ہوتے کیوں نہیں ہوتے؟ تو اسی غلط چیز ہے جی بیان کر دے تو ساڑھے ہوتے پرچے ہونے۔ کہتے جی جناب دیکھو آپ کی حدیث بھی وہی ہے ہماری بھی وہی ہے، لیکن آپ کے گھر چھاپے کیوں پڑتے ہیں ہمارے گھر کیوں نہیں پڑتے؟ دیکھیں جی آپ کا بھی قرآن وہی ہے، حدیث وہی ہے، کلمہ آپ بھی وہی پڑھتے ہیں، رسول آپ کا بھی وہی ہے۔ جب سب چیز ایک ہے تو پھر یہ راہیں الگ الگ کیوں ہیں؟ میں نے کہا یہ اقبال بتا گیا ہے، الفاظ و معنی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی اذاں اور ہے مجاہد کی اذاں اور ہے، کرگس کا جہاں اور ہے اور شاہی کا جہاں اور ہے۔ یہ ہوئی قرآن کی نص ہے، وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَائِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا۔ اللہ فرماتا ہے جو میدان عمل میں ہیں اور جو گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے، کبھی بھی برابر نہیں۔ قرآن کی نص ہے، اللہ فرماتا ہے جو میدان عمل میں ہیں، جو اجر میں ان کو دے رہا ہوں، جو گھر میں بیٹھنے والے ہیں وہ والا اجر ان کو کبھی بھی نہیں دوں گا، وہ کبھی بھی ان کے برابر نہیں ہو سکتے۔ آج آ کر جس نے 34 بندے ناموس رسالت کے لیے شہید کیے، فرانس کے معاملے میں جو خود چپ رہا، جو کہتا رہا کہ فرانس کے ساتھ اچھے تعلقات ہونے چاہیے، دوستو ساڑھے قائد کا جواب آ گیا ہے، دسو عمران کتھے ہے؟ ساڑھے قائد تے کہہ دیتا ہے کہ شہباز شریف اسلام تو خارج ہو گیا ہے، ساڑھے قائد از کیا سی فتوہ لا دیتا ہے او مسلمان نہیں رہا، اور جو مسلمان نہیں وہ پاکستان کا وزیر اعظم نہیں۔ دوستو جڑے ساڑھے کی نو بار بار پچھے جی کہاں ہیں لبیک والے، کہاں ہیں لبیک والے، کہاں ہیں لبیک والے، کہاں ہیں لبیک والے؟ لبیک والے تھے ہر جگہ موجود ہیں، لیکن تسی اندھے ہو۔ اسی ایک دو دن تاں میدان چھڑ دیں، اسی دیکھ دیں بھی حلالی صرف لبیک والے ہیں یا اور بھی کوئی ہے؟ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ ہمارا تو دن رات کام ہی ہے، یہ کہاں ہے کہاں کی بات نہیں، ہمارا دن رات کام ہی ہے کہ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ ہمارا تو کام ہی ہے زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، ہمارا تو دن رات کام ہی ہے۔ سر تاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ چاہے کبھی دلہن پھول۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسن و حسین پھول۔ ہمارا کام یہی ہے، واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ ہمارا تو دن رات کام یہی ہے، تم بتاؤ کہ عمران نے کہا میں لا الہ الا اللہ سے قوم کو آزاد کروں گا، یوتھیو تم کدھر ہو؟ اس نے کہا میں نبی کی سیرت سے آزاد کراؤں گا، اور یوتھیو ہون کتھے ہو؟ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے غلطی سے انسان بنا دیا۔ عمران نے کہا بتاؤ پی ٹی آئی والے کدھر ہیں؟ اس کو خاتم النبیین پڑھنا نہیں آیا۔ ایسا کوئی بچہ بیٹھا ہے، اے بچہ کھڑا یار ان کو پڑھ کر تو سناؤ، خاتم النبیین۔ پہلی بار بچے نے پڑھ لیا۔ بابا جی فرماتے تھے حلالیوں کی سندیں نہیں ہوتی، حلالی اپنی عادتوں سے پہچانے جاتے ہیں کہ حلالی ہیں۔ اس بچے کو ہم نے اس کو سکھایا بھی نہیں، پڑھایا بھی نہیں، پہلے ملے بھی نہیں، پہلی بار پڑھایا پڑھ لیا ہے۔ بابا جی فرماتے تھے ہر کوئی اپنے خون کا اظہار کرتا ہے، جن کی ماں نے صدقے یا رسول اللہ کی لوریاں دیوں، نبی کا نام ان کی زبانوں پر آتے ہو تے نچن ٹپن والے تے زبانوں تے خاتم النبی نہیں آندا۔ ہاں
زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک۔ ہم تو کہتے ہیں اللہ نے قرآن میں کہا اتلم بعد ذالک ظنیم، میرے حبیب جو آپ کا گستاخ ہوگا حرامی ہوگا۔ دنیا میں 60% فرانس میں جو جتنے لوگ ہیں 60% حرامی بچے فرانس میں پیدا ہوتے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں کہ حرامی اعظم کے ملک کے صدر حرامی اعظم کا یار بھی حرامی اعظم ہے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ وزیر اعظم نہیں، وہ تو لعنتی اعظم ہے جس کی گستاخان رسول کے ساتھ یاری ہیں، کیونکہ یہ بھی قرآن کی نص ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ فرماتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں لعنت ہے ان پر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی لعنت ہوگی، ان کے منہ بھی لعنتیوں والے ہوں گے قیامت والے دن جب آ رہے ہوں گے۔ ہم تو کھڑے ہیں امیر المجاہدین والی لائن میں، تم بتاؤ کس لائن میں کھڑے ہو؟ تم تو میکرون والی لائن میں کھڑے ہو، لعنتی اعظم۔ اللہ نے قرآن میں کہا سنسمو علی الخرطوم، میرے حبیب جو آپ کا گستاخ ہوا سور کی تھوتنی والا ہو۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ ان مولویوں کو اخلاقیات کا پتہ ہی نہیں ہے، جاؤ پہلے جا کر رب سے بات کرو کہ یا اللہ تو قرآن میں سور کی باتیں کرتا ہے، یا اللہ تو گستاخ رسول کو حرامی کہتا ہے۔ جو اتنا سوچے بھی صحیح نہ وہ ایمان سے گیا۔ سب سے بڑا غیرت مند بابا جی فرماتے تھے رب ہے، سب سے بڑا غیرت مند رب ہے۔ جب بات اس کے نبی کی آئی اللہ نے قرآن میں 10 عیب گستاخ رسول کے بیان کر دیا۔ اس لیے ہمیں کوئی دین نہ سمجھائے، ہمیں بابا جی بتا گئے ہیں بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہیں بدلا جائے گا۔ قیامت تک حضور کا ہر فرمان، حضور کی ہر بات چمکتی رہے گی اور ہم اسی طرح منبر پر کھڑے ہو کر بیان کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، جب تک ہمارے اندر جان ہے ہمیں ایک بار نہیں 100 نہیں جتنی بار زندگی میں لکھا ہے بار بار آنا پڑا ہم بات یہی کریں گے۔ ہم اپنے قائد کی قیادت میں اپنے قائد کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم نا امید بھی نہیں ہیں اور ہمیں رب پر مکمل بھروسہ ہے۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 22 سال بعد اگر افغانیوں کی مدد کی ہے تو رب ہماری بھی مدد کرے گا انشاءاللہ۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول۔ تم جواب دو نا، جب 34 بندے شہید ہوئے اس وقت تم کہاں تھے؟ جو آج ہم سے پوچھ رہے ہیں۔ جب فرانس نے گستاخی کی بتاؤ اس وقت تم کہاں تھے؟ بتاؤ اگر وہ لعنتی اعظم شہباز وہاں جا کر ملا ہے بتاؤ تمہارا جواب، جو کہتے تھے اسلاموفوبیا کا بل پاس کروایا بتاؤ اس کا فائدہ کیا ہوا؟ تاجدار ختم نبوت من سب نبیان من سب نبیان من سب نبیان تاجدار ختم نبوت۔ اس لیے ہمارا بھی سوال ہے، ہمارا رب وہی ہے تمہارا رب وہی ہے، ہمارا بھی رسول وہی ہے جو تمہارا رسول ہے، تمہارا بھی کلمہ وہی ہے کلمہ۔ جتنا ہم حق رکھتے ہیں نا حضور کی عزت پر پیرے کا، حضور کی ختم نبوت کی بات کا، اس سے اتنا حق تمہارا بھی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہر جگہ لبیک والے جواب دیں، تسی کیوں نہ دے وہ، تسی مسلمان نہیں ہو، تسی عمران خان دی اولاد ہی ہو، وہ جو یہودی ہے تسی بھی انہیں کیوں ہی ہو۔ بتائیں نا جو ہم سے آ کر پوچھتے ہیں، بتائیں نا عمران خان نے کہا کہ جی میاں والی کی گرمی اتنی ہے کہ اگر میں جہنم میں چلا گیا تو مجھے گرمی جہنم کی نہیں لگے گی۔ بتاؤ نا اس کا جواب کون دے گا؟ اسے یہ کب پوچھو گے کہ اس نے یہ چبل کیا ماری؟
ہم سے تم پوچھتے ہو کہ اس کا جواب دو، اس کا جواب دو، اس کا جواب دو، اس کا جواب دو، تم بتاؤ، ہم تمہیں کہتے ہیں کہ اس کا جواب تم لے کر دو، پھر کہتے ہو نہیں نہیں نہیں، عمران خان تو آکسفورڈ سے پڑھا ہوا ہے، اسے دین کا پتہ نہیں ہے، اس کے منہ سے نکل جاتا ہے۔ میں نے کہا تمہاری مان لیتے ہیں، اس کے منہ سے نکل گیا ہے، بتاؤ جو بکواسات اس کے منہ سے نکلی ہیں کبھی اس نے معافی مانگی ہو، ویڈیو بیان دیا ہو کہ میرے سے غلطی ہو گئی ہے؟ ابھی جو اس نے کہا کہ میں لا الہ الا اللہ سے آزاد کرا دوں گا، بتاؤ کہاں ہے اس کا بیان کہ اس نے کہا کہ میرے سے غلطی ہوئی ہے؟ ابھی جو اس نے کہا ہے کہ اس کے لوگوں نے لکھا ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم عمران خان کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ بتاؤ اس کا جواب کون دے گا؟ تمہیں شرم بھی نہیں آتی؟ تم پوچھتے ہم سے ہو؟ جن کے لیڈروں کو پہلا کلمہ نہیں آتا پوچھتے ان سے ہیں، جن کے لیڈر کو 10 صفحے والی عربی حدیثیں آتی تھی، جن کے لیڈر کو وزیر اعلیٰ پنجاب کو پہلا کلمہ نہیں آیا، کہتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ بتائیں نا کدھر ہے مسلمان جس نے اس کو ووٹ دیا ہے نا، اور جس ایم پی اے نے پھر اس کو ووٹ دیا، جس قوم نے ایم پی اے کو دیا یا ایم این اے کو، پھر جس نے پرویز الہی کی سپورٹ کی نا، جس گناہ میں وہ شامل ہے، یہ سارے اس کے گناہ میں شامل ہیں۔ ہمیں آ کر نہ بتایا کرو، ہمیں ہمارے بابا جی صحیح طرح بتا گئے ہیں، اور ہماری قیادت پورے صحیح طرح صحیح رستے پر گنبد خضراء والی لائن میں کھڑی ہے۔ ہم قیامت تک اس پیر کو مانیں گے جو امیر المجاہدین والی لائن میں کھڑا ہوگا، ہم قیامت تک شیخ الحدیث اس کو مانیں گے جو علامہ خادم حسین رضوی نور اللہ مرقدہ آپ کے راستے پر کھڑا ہوگا، ہم قیامت تک اس کو مانیں گے جو امیر المجاہدین کے نقش قدم پر کھڑا ہوگا، ہم مولوی بھی اس کو مانیں گے جو امیر المجاہدین والی لائن میں کھڑا ہوگا، اس کے علاوہ ہم نہیں مانتے کسی کو۔ جی شاہ صاحب فرما رہے ہیں بھی جیڑی اسی شاہ صاحب فرما رہے ہیں کہ بھئی تسی یہ سمجھتے ہو کہ بھئی جیڑا بابا جی دی لائن آ لیا تسی بھی انہوں مننا ہے کہ کسی اور نہیں مننا ہے؟ اسی انہوں نے نہیں مننا آ لیا۔ بتائیں نا ایمانداری سے، اللہ نے جو قرآن میں کہا سَنَسِمُ عَلَى الْخُرْطُومِ، میرے حبیب جو آپ کا گستاخ ہوگا سور کی تھوتنی والا ہے، وہ تو منہ ہی سور والا ہے، دسو جڑا سور دے نال کھڑا ہوئے گا وہ کون ہے؟ وہ بھی تو سور دے منہ والا ہے نا، دسو جڑا شہباز شریف دے نال کھڑا ہے وہ کون ہے؟ دسو جڑا عمران خان لانتی دے نال کھڑا ہے وہ کون ہے؟ اے تسی خود کہہ رہے ہو، پھر کہندے ہو جی اے لبیک والے کہنے جی لبیک اے ایک جتھا بنے ہوئے ہے، جیڑا انہاں نال کھلوے انہوں مسلمان سمجھتے ہیں، جیڑا انہاں نال نہ کھلوے انہوں کافر کہنے ہیں۔ یہ کسی کو اپنے ساتھ ملاتے ہی نہیں ہیں، یہ بڑے بھی تشدد والے ہیں، شدت پسند ہیں۔ میں کہا ساڑھا تعارف رب نے ویسے قرآن کرایا، تیرے قرآن دی لوڑ نہیں۔ ہاں رب نے سانو کیا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، میرے حبیب جو آپ کے ساتھ ہیں وہ کافروں کے لیے شدت پسند ہیں اور اپنوں کے لیے نرم ہیں، ہم اپنوں کے لیے نرم ہیں۔ بتائیں 70% پاکستان ڈوبا کون زیادہ کام آیا؟ لبیک والے ہی تو آئے۔ جہاں مرضی ہم نے دیکھا، سندھ جاؤ، بلوچستان جاؤ، کے پی کے جاؤ، جہاں سے لاکھ زکان تھے وہاں لبیک والے بھی موجود تھے۔ کہتے ہیں یہ لبیک والے اپنے بندے کے علاوہ کسی کو مسلمان نہیں سمجھتے۔ دسو جی شیطان رشدی، اور شیطان رشدی اس کو غازی ہادی ماتر نے 12 خنجر مارے، او غازی ہادی ماتر لبیک والے ہیں، اسی تو دنال جی غازی عبداللہ شیشان جس نے فرانس کے گستاخ ٹیچر تھا، گستاخی کی اس نے سر اتار دیا، جو بتاؤ نا غازی عبداللہ شیشان لبیک والے نہیں سی، اسی انہوں بھی مندے ہیں۔ بتاؤ نا غازی تنویر احمد قادری، ہم تو ان کے ساتھ ہیں، ہم ان کو مانتے ہیں۔ ہماری تو ساری غاز جو حضور کی عزت پر پیرا دے، وہ آپ میں سے بھی کوئی ہو، چاہے نام ہی ہوئے لبیک دا، لیکن چاہ دی پیالی ہوتے بکر والے خانوں گلنا نہ کریں۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اقبال
کہتا ہے کس کی یہ جرت کے مسلمان کو ٹوکے، حریت افکار کی نعمت ہے خدا داد، چاہے تو کرے کعبے کو آتش کدائے پارس، چاہے تو کرے اس میں فرنگی صنم آباد، اور ہے مملکت ہند میں اتنے تھوڑی جی تبدیلی بھی کر رہا ہے مملکت پاکستان میں ایک طرفہ تماشا، اسلام ہے محبوس اور مسلمان ہے آزاد۔ اتنے اسلام قید ہے، جو مرضی اٹھ کر اسلام پر بھونکے کوئی پوچھنے والا نہیں، تو انہوں نے لیڈر دے بارے گل ہو جاوے اور مولوی تھی ساڑھے لیڈر دے بارے گل کر دیتی۔ اسلام کے خلاف بات ہو، رسول اللہ کے خلاف بات ہو، کوئی نہ بولے، اور کسی دی ذات کے بارے چوہے تو سارے چیخا نکلیں۔ بتاؤ جتنی تمہاری تم پر پاؤں ہے چیخ نکلتی ہے، کیا رسول اللہ کی عزت کے لیے بھی کبھی اتنی چیخ نکلی؟ اقبال کہتا ہے نا، ایک فقر سکھاتا ہے سیاد کو نخچیری، اور ایک فقر سے کھلتے ہیں اسرار جہانگیری، اور ایک فقر سے قوموں میں مسکینی و دلگیری، اور ایک فقر سے مٹی میں خاصیت اکثیری، ایک فقر ہے شبیری، اسی فقر میں ہے میری میراث مسلمانی سرمایہ شبیری۔ اقبال کہتا ہے فقیری فقط نمازوں روزوں حج زکاتوں کا نام نہیں ہے، فقیری کے مالک، فقر کے مالک امام حسین ہے۔ فقر وہ ہے جو امام حسین نے میدان کربلا میں ادا کیا، یہ فقر ہے۔ امام حسین نے قیامت تک کے مجھ جیسے سیدوں کو پیغام دیا کہ دین پر وقت آئے تے سب تو دنیا دی خوبصورت دربار میرے کول سی گنبد خضرا، میں دین تے اوکھا ویلا آیا تے گنبد خضرا چھڑ دیتی ہے، تو تسی درباراں دا بہانہ بڑھا کے اندر لکے نہ رہنا۔ رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک لبیک۔ گندے انڈے، اقبال نے گندے انڈے آکھا ہے نا، جڑے آج کل ساد رجی دے ہیں گندے انڈے تے گلنا ساد رج بھی ہوتے، ساڑی کیا تو تے میں کہ ایسی چوپاں تے تسی ادا کی مطلب سمجھے سانو بولنے بابا جی فرمان دے سن میں شرمے وارے اندر وڑیاں تے تو کی سمجھیا میں ہی میں ہاں، تسی کی سمجھیا تسی اپنا دیوا، اسی سانو یہ سارے وڈیاں سکھایا ہی نہیں، سارے وڈیاں کے جدو بھی لڑنا ہے حضور دی عزت واسطے لڑنا ہے بس، لیکن گالے نہیں ہے۔ اقبال کہہ گا اٹھا کر پھینک دو باہر ان کو گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں یہ گندے، آج گندے انڈے بولتے ہیں لبیک والے کتنے ہیں، میں کہ ہون کے لبیک والے میدان ہے چند تو دس تیری جماعت کتنے لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک۔ جیڑا بندہ کرے نا بس میں گل مکان، جیڑا بندہ کہتا ہے نا جو کہتا ہے دین میں سیاست نہیں، اے مولوی سیاسی لے اے کری ہے جی یہ او مولوی ایک لگیا ہے، میں انہوں نے کی کہاں اللہ بوسری دے منہ لے کے ہر وقت بابا جی دے خلاف بھونک دا، کدی کے دے خلاف بھونک دا، کدی کے دے خلاف، وہ کہندے جی یہ جی دیکھو جی یہ نظام جمہوریت ہے، لبیک والا جمہوریت، میں کہ دسو جڑو میرے آقا و مولا دنیا چ سن تو اس ویلے نظام کیڑا سی تو مینوں دس۔ حضور نے کہ حضور بھی گھر پہ آئے گا، حضور کہندے نہیں یہ ابو جہل دا نظام ہے، چنگا نظام آئے گا تو میں محنت کردا۔ میرے آقا انہوں نے ہر اپنے دور دے ظالم ابو جہل جتنے بھی مکے دے سردار سن اس نظام کے خلاف حضور کھڑے ہوئے۔ آج بھی گندہ نظام ہے تو گندے نظام نو صاف کرنے واسطے میدان میں جانا پینا، مسجد جو کوئی گند کر جاوے پھر مسجد جانا چھڑ جائیے، دسو نا جی مسجد کوئی گند کر جاوے مسجد اس دن بعد بند کر دے ابھی ہن مسجد گندی ہو گئی ہے۔ یہ پاکستان ہے سیاست پاک لوگوں دی سی، یہ سیاست دے مالک انبیاء سن، انبیاء دی وراثت، یہ سیاست نبی کر دے رہے ہیں، نبیوں دے وارث علماء ہیں تے ایسی پاک لوگوں دے ہتھے ہیں، یہ تھوڑے دنوں واسطے ناپاک لوگوں دے ہتھے کیے یہ ہن ناپاک لوگ ایک سمجھیں کہندے ہیں ٹیویاں تے بیٹھ کے یہ جی سیاست پیغمبروں کا شیوا ہے، میں کہ پیغمبراں دے وارث تے اسی ہیں، تو کیڑا لین چ گئے؟ کہندے جی یہ گندے نہیں ہیں، میں کہا میرے آقا و مولا نے خود محنت کی تھی، اسی بھی محنت کر رہے ہیں دین اسلام واسطے، گھر بیٹھنے نال کچھ بھی نہیں ہونا، میرے آقا ہسی گلاں کر نہیں سکتے ساڈے منہ نہیں ہیں، لیکن حدیثاں تے ہیں نا تانوں دسنا تے چاہیے نا ساڈا فرض ہے۔ سبل الہدایت امام نے لکھے جس چہرے دے قسم رب کھا دیاں بدھا باللیل اذا سجا باللیل اذا یغشا، اسے چہرے ہوتے حضور نے ڈنڈے بھی لگے۔ افضل الخلق بعد الانبیاء، نبیوں کے بعد سب سے افضل ذات سیدنا صدیق اکبر دی ہے، لیکن سبل الہدایت امام لکھے سیدنا صدیق اکبر دے چہرے ہوتے جدیاں ماریاں دین دی خاطر لگیاں، حلوے روٹی مانڈے دے حجریاں دی خاطر نہیں لگیاں سن، ذاتاں دی خاطر نہیں لگیاں، دین دی خاطر آپ نے کھادے تکلیفاں چاہیے، چہرے ہوتے اتنا مارا گیا کہ سیدنا صدیق اکبر دا نک مبارک جڑا سی نا وہ گم ہو گیا۔ دس ہے تو تے میں تے کدی دین دی خاطر چنڈ بھی نہیں کھادی تے گلاں سی وڈیاں تے کری، جنہیں دین دی خاطر ہتھ کڑیاں لوائیاں تے اسے انہاں تے گلاں کریے۔ قیامت والے دن لیناں تے دو ہی ہیں، ایک لین امام الانبیاء دی ہونی ہے، حضور دے پیچھے ہونے نبی صحابہ غوث کتب ابدال سارے،
دوسری لین شیطان دی ہونی ہے حضور دے پیچھے کھڑا ہوئے گا ممتاز قادری امیر المجاہدین تے انشاءاللہ حضور دے نگاہ فیض نال اسی بھی امیر المجاہدین دے وسیلے نال اسے لینے چاہواں گے اے نہیں ہو سکتا کہ ممتاز قادری نو پھانسی دینا لائی کے لینے چاہوے نواز شریف دوسری لینے چاہنے ایک سوال ہے ویسے سوچو بابا جی رحمت اللہ علیہ کچھ نہیں ہے تسی بابا جی دی تصویر ویکھی بابا جی دے چہرے نو ویکھ کے ساڑے نوجوان منڈے جمپ لا کے نعرے لاندے سن کے نہیں لاندے سن صدیاں بعد یار صدیاں بعد حضور دے غلامہ 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 دے در غلامہ دے غلام آئے امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی نور اللہ مرقدہ آپ آئے تھے انہوں دے چہرے نو ویکھ کے اسی سمجھتے تھے یار ای بابا اتنا سونا ہے تے غوث پاک دی کی شان ہونی ہے اسی سوچے اتنے بابا جی اتنے سونے ہیں سید جلال الدین سرخپوش بخاری دی کی شان ہونی ہے دی داتا علی حجویری دی کی شان ہونی ہے سیدنا صدیق اکبر عمر فاروق عثمان غنی مولا علی امام حسن حسین تے خود سرکار سچو بابا جی نو ویکھ کے ساڑے منڈے بج دے جاندے سن جمپ لاندے سن سوچو قیامت والے دن صلاح الدین ایوبی بھی آئے گا اپنے سارے جتنے وہ نال مجاہدین ہوئے گے انہاں دی سربراہی چاہے گا صلاح الدین ایوبی محمود غزنوی ٹیپو سلطان احمد شاہ عبدالی طارق بن زیاد یوسف بن تاشفین سارے مجاہدین آن گے اے ایمان داری علی گل ہے ساڑا وجدان کہندا ہے امیر المجاہدین دی جماعت دا اپنا ہی انداز ہونا ہے یار سوچو تے صحیح اتھے دے بابا جی نو ویکھ کے اسی جمپ لاندے سی جدو امیر المجاہدین دے پیچھے اسی جانا تے سامنے خود سرکار تشریف فرماونے تے جو اس دن کیویں جمپ لگنے جدو حضور نو ویکھ کے لبیک والے جمپ لانے نا میرا دل کہندا ہے صلاح الدین ایوبی کہے گا مینوں بھی رلاؤ یا رسول تسی بھی تے اسی بھی انہاں پروپیگنڈے دا شکار نہیں ہونے پی ٹی آئی والے پتہ ہے پروپیگنڈا کر کیوں رہے ہیں اے ساری جماعت والا دوستو پاکستان دا صدر کون ہے کیڑی پارٹی دا ہے وزیر اعظم وزیر خارجہ کے پی کے دی حکومت ہے سندھ وفاق تے پنجاب تے بلوچستان کہنے نہیں دیکھو جی ساڑی تے حکومت ہے نہیں اتو لے کے تھلے سارے رل مل کے کھا رہے ہیں سارے کٹھے ہوئے نے کمینے تے کہنے نہیں حکومت تے ایسی نہیں بیٹھے عمران ہوندہ تے پھر گل والی وہ حکومت تے نہیں ہے میں کہ ہری بھی تے بیٹھے ہے او دا پنجاب جو دی حکومت ہے دی پرویز الہی نے 3 ارب تے کچھ کروڑ پیا فرانس کی نو لے کے انہیں کہہ دی شاہی قلعہ تعمیر کراواں گے گلاں سانو کر دیں پیسے خود لینے تے ساڈے اوتے گلاں اے جی مولویوں کے پاس پیسہ کہاں سے آتا ہے میں ایک جگہ تے جمعہ پڑھایا تے بعد میرے ایک دوست نو فون کر کے بندہ کہنے لگا جی شاہ جی کی نو پوچھنا اے مولویوں کو لیڈیاں وڈیاں گڈیاں کدھروں آ جانے میں کہ کمینے اسی کدی پوچھے نواز شریف دا پیو لوہار سی لوہاراں کول پیسہ کدھروں آیا جناب اسی کدی ہم نے کبھی پوچھا ہے کہ جناب عمران خان تو لوگوں سے چندے کٹھے کرتا رہا ہے شوکت خانم کے نام پہ کھالے مانگتا رہا ہے شوکت خانم کے نام پہ صدقے فطرانے کٹھے کرتا رہا ہے اے چندے منگنا لے کل پیسہ کدھروں آیا ہے کبھی ہم نے سوال کیا بھی زرداری تو ڈاکو تھا ڈکیٹوں کے پاس پیسہ کہاں سے آیا کبھی ہم نے پوچھا ہے کہ خورشید شاہ میٹر چور تھا میٹر چوروں کے پاس پیسہ کہاں سے آیا جی عمران خان 6000 مربے کا مالک ہوگا جی نواز شریف 15000 کا ہوگا چلو جی زرداری 20000 مربے کا مالک ہوگا ہم جن کا نام لیتے ہیں وہ پوری کائنات کے مالک ہیں عمران کا نعرہ لگانے والا پراڈو پر بیٹھ سکتا ہے نواز شریف کا نعرہ لگانے والا ہیلی کاپٹر پہ بیٹھ سکتا ہے جی زرداری کا نعرہ لگانے والا جہاز پر بیٹھ سکتا ہے اور محمد عربی کا نعرہ لگانے والا پراڈو پر بیٹھ درد کیوں ہوندہ تانوں ساڑھے دے پتر تسی حلوہ ہے جیلیں بھی بند نہیں کرا سکے تو تسی گڑیاں بند کران لگے سید خلیل احمد قادری سید ابوالحسنات محمد احمد قادری رحمت اللہ علیہ داتا سے حضور کے آپ ادھر آرام فرما رہے ہیں
ان کے بیٹے سید خلیل احمد قادری آپ فرماتے جب میں جیل میں گیا نا ختم نبوت کی خاطر تو 10 دن مجھے روٹی نہیں دی گئی. کہتے تھے میں سوچا بھی یار اگر باہر ہوتا تو تجھے بریانی بھی ملتی روٹی بھی ملتی. کہتے ایسے خیال آیا تو فوراً میں نے سوچا کہ یار ہمارے بڑوں نے امام زہر العابدین نے ہتھ کڑیاں لگوائیں دین کے لیے تکلیفیں اٹھائیں تو روٹی کے لیے. کہتے بس اتنے سوچنے کی دیر تھی تھا اندھیرا. کہتے اندھیرے کے اندر کوئی نورانی ایسے ہاتھ آ گیا ہے انہوں نے مجھے فروٹ بھی دیے بریانی بھی دی حلوہ بھی دیا. تسی نام بھی دیتا تو کسی اور پاس مالک بھیج دیں گے. لیکن ہمیں الحمدللہ ہم کہنے جی یہ انڈیا کے ایجنٹ ہے. میں کہ ہاں اسی ہاں انڈیا دے ایجنٹ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری دے ایجنٹ ہاں اسی اعلیٰ حضرت بریلوی دے ایجنٹ ہاں اسی انہوں نے مننا لیا سانو اعلیٰ اج کئی پیرانو اعلیٰ حضرت بریلوی نو بھی دسدا ہے. کہنے ہم نہیں مانتے. میں کہ تانوں کیڑا مندے ہیں کہنے ہم احمد رضا ہم نہیں ہیں بریلوی. میں کہ تسی نہیں ہوتے اسی کیڑا تانوں کدی منیا اسی تو انہوں منیا جڑا ساڈے وڈیاں والی لائن وچ کھڑا ہے. بس ساڈے ہی میں آیا ساڈے کینوں جڑا عزت کرانا چاہندا ہے آوے. ساڈے دروازے کھلے ہیں ساڈے قیادت دے کے جیڑا مرضی آوے اسی سارے دی عزت کریں گے. لیکن قیادت صرف سعد رضوی دی. پیر آن پیران دی جتیاں چک کے اسی ہاتھ بند کے ایویں کھلواں دے پیچھے ایویں. لیکن قیادت صرف سعد رضوی دی. مولوی بھی آن مولویاں دی بھی جتیاں چماں گے اسی لیکن قیادت صرف سعد رضوی دی. اجی تاجر بھی آن وکیل بھی آن عزت کریں گے لیکن قیادت صرف سعد رضوی دی. بس اسی انہاں دے پیچھے کھڑے ہیں. ساڈا قائد الحمدللہ بالکل صحیح سمت جا رہا ہے. گنبد خضرا ساری نظریں تے انشاءاللہ دین مصطفیٰ تخت تے آنا ہے. او دے واسطے تسی تے میں محنت کرنی ہے. صرف نعرے نال نہیں کم کرنا پینا ہے. دن رات نکلنا پینا ہے. تسی یہ سوچنا ہے جتنا تہاڈا تے ساڈا قائد محنت کر رہا ہے کیا اسی او دی 10% بھی کر رہے ہیں. جتنے بابا جی کر گئے کیا اسا او دا 10% 5% بھی کیتا ہے. صرف نعرے نال کچھ بھی نہیں ہونا. میدان عمل بھی نکلنا پینا ہے. گھر گھر پیغام دینا پینا ہے. مخالفہ کول بھی جانا. دیکھو جی حضور نے ابو جہل پیغام ضرور دینا تسی بھی ہے. اے نہیں کہ بھی میں احمد شاہ امیر بن گیا تے بھی میں ہن کسی کول ٹر گیا تے بھی میری امیریت کو خلل آ جائے گا. نہیں حضور دے دین واسطے اسی پیغام سب نو دینا. کوئی آوے یا نہ آوے دعوت دینا ساڈا حق ہے. جانا ضرور ہے. یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ. اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں مجھے حکم اذاں لا الہ الا اللہ. اس وجہ تو آؤ حضور دے دین نال کھڑے ہو. تحریک لبیک یا رسول اللہ دا ساتھ دے. وہ ساڈا نشان ہے کرین کنڈے والی کرین. جس علاقے چ رہندے ہو جڑے تواڈے علاقے ایم پی ایم این اے ہونے نال تیاری کرو پونے ایجنٹ ہونے نال بنانے تے اس دن ووٹ تے پہرا دینا ہے. جڑا کوئی ظالم آوے اونوں نپنا ہے بھائی ہن نہیں ہن بکسے چوری نہیں کرن دینے ہن نہیں کرن دینے. کرنی ہے محنت سارے نے رل کے حضور دے دین واسطے. ہاں میرے آقا مولا اس ٹائم تانوں بھی ویکھ رہے ہیں تے مینوں بھی ویکھ رہے ہیں. حضور سب نو ویکھ رہے ہیں. بس اتنا یاد رکھنا اسی جنہاں دا کام کر رہے ہیں مالک ویکھ رہے ہیں. ہن زوردار تسی نعرہ لاؤ پتہ لگے محمد عربی دے شیر بیٹھے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ تاجدار ختم نبوت من سب نبی جان